وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قلم آیت نمبر 1 سے 6 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم دیوانے لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. فرما دیجئے، بھلا یہ بتاؤ، اگر اللہ مجھے موت سے ہمکنار کر دے جیسے تم خواہش کرتے ہو، اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی، یا ہم پر رحم فرمائے یعنی ہماری موت کو مؤخر کر دے، تو ان دونوں صورتوں میں کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے پناہ دے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. فرما دیجئے، وہی خدائے رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، پس تم ان قریب جان لوگے کہ کون شخص کھلی گمراہی میں ہے. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فرما دیجئے، اگر تمہارا پانی زمین میں بہت نیچے اتر جائے یعنی خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں زمین پر بہتا ہوا پانی لا دے. سامعین کرام، سورہ قلم آیت نمبر 1. نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں. فَسَتُبْصِرُ. پس آپ بھی دیکھ لیں گے. وَيُبْصِرُونَ. اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمُفْتُونَ. کہ تم میں سے کون مجنون ہے، کس پر جنون ہے. سامعین اکرام، سورہ قلم اور اس کا دور نزول جو ہے، اس کا مطلب زمان نزول اس کا مکہ ہے، اور مکہ کا
ابتدائی دور جب کہ یعنی مخالفت میں شدت آ گئی تھی اور الزامات لگائے جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جیسا کہ آپ نے ترجمہ سنا اس کا، جو میں نے آیات پڑھی ہے نا کہ 6 آیات تقریباً آپ کے سامنے میں نے ترجمہ پڑھا ہے، اور اس میں ایک الزام لگایا گیا ہے مشرکین کی طرف سے کہ آپ مجنون ہیں، لیکن اس کی نفی کی گئی ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجنون وہ نہیں بلکہ تم لوگ ہو، پاگل۔ دیکھیں مجنون کیا، عقل سے آری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماشاءاللہ ساری دعوت کا انحصار تو دلائل پہ ہے، تو مجنون کبھی بھی مطلب اپنے بات کی دلیل نہیں دے سکتا، یعنی فاتر العقل۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، یا مجنون یا دیوانہ یا فاتر العقل، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ اور اب دیکھیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے، اور یہ میں اس سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ چیز جو ہے صرف اس وقت کے لیے نہیں تھی، آج بھی دین پر جو عمل کرے کامل طریقے سے تو اسے لوگ جو ہے وہ دیوانہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی تو کوئی عقل ہی نہیں ہے، یہ تو ظاہر دنیا کے لیے کچھ خاص تیاری نہیں کر رہا، مثال کے طور پہ، یا اپنا مال و جان لٹا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، دنیا کے لیے نہیں سوچ رہا، تو عام طور پہ ایسا کہا جاتا ہے، یعنی جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے یا ان کے بارے میں ایسا سوچا جاتا ہے۔ اور یہ صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صرف دور نبوی کی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ مخلص لوگوں پہ الزامات لگائے جائیں گے، اور ان کو لوگ جو ہے وہ بے وقوف سمجھیں گے۔ دیکھیں جو مجنون ہے اس کو ہم بے وقوف بھی، کم عقل، بے وقوف یا فاتر العقل یا دیوانہ، اس قسم کے، یعنی یہ تمام تقریباً ہم معنی ہیں، درجے میں تھوڑا اونچا یا نیچا ہو سکتا ہے، یعنی پاگل جو ہے وہ بالکل وہ درجے میں ذرا زیادہ ہوتا ہے مجنون، اور جو بے وقوف ہے وہ نہیں، جو بے وقوف ہے وہ ذرا درجے میں کم ہے، لیکن جو اعلیٰ درجہ ہے تو وہ پھر مجنون ہے، جنون، یعنی بغیر سوچے سمجھے بات کر دینا، بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرنا، تو یہ علامات ہوتی ہیں۔ اور بات کے نتیجے سے بے خبر ہونا، یہ بھی ایک یعنی اس کی ایک علامت ہے مجنون کی۔ اور یہاں جو ہے یہ 5-6 آیات جو ہیں اس میں خاص طور پہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ مجنون کون ہے، جیسے کہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ یہ آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کس میں جنون ہے، کون مجنون ہے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کون جنون میں مبتلا ہے۔ تو بہرحال اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ابتدائی بات تو ایسی ہی ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ بات پہلے سے بتا دوں کہ بغیر یعنی بجائے اس کے کہ ہم تاریخی باریکات میں جائیں کہ کیا تھا، میں اپنے لیے ان آیات کو اپنے لیے ہم تصور کرتے ہیں، کیونکہ اب یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ کل تک تو اس کے جو مخاطب تھے ابتدائی دور میں مشرکین مکہ تھے اور یہ خطاب وہی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ بھی دور جہالت ہے، ہم دور جہالت میں رہ رہے ہیں، اور یعنی تاریکیاں ہیں اور جہالت ہے۔ اور آج یعنی آپ دیکھیں اسلام کے طرز کو اختیار کرنے سے اور اس کے تقاضوں پر یعنی شدت سے عمل کرنے سے ہم
کہتے ہیں شدت پسند. دیکھیں شدت پسند یا انتہا پسندی یہ ایسے جملے ہیں کہ عام طور پہ آج کل یہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات تقریباً صحیح نہیں ہے. انتہا پسندی، انتہا پسند اور شدت پسندی. آپ دیکھیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہم آج کے ماحول میں ان آیات کا تجزیہ کریں گے اور یہ تمام جو الزامات لگائے جا رہے ہیں یا ایسی باتیں کی جا رہی ہیں. اول تو میں آپ کو شدت پسندی اور انتہا پسندی کی میں بات کروں کہ مومن جو ہے وہ شدت پسند ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اسے. شدت یعنی شدت، پوری شدت سے اس کو محبت کرنی چاہیے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور پوری شدت سے اس کو اطاعت کرنی چاہیے اللہ کی اور اتباع کرنا چاہیے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. شدت پسند ہونا چاہیے. اور ابھی میں آگے چل کے، بلکہ میں آپ کو ابھی بھی کہہ دوں کہ یہ تمام آیات جو ہے نا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دیکھیں میں نے آیت نمبر 7 سے ترجمہ میں دوبارہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. آپ کا رب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے. فلا تطع المکذبین، تو آپ کہنا نہ مانو جو جھٹلا رہے ہیں. ودوا لو تدہنوا، یہ چاہتے ہیں کہ تم نرم پڑ جاؤ اور یہ بھی جو ہے نرم پڑ جائیں گے. ودو، وہ چاہتے ہیں کہ تم کچھ نرمی اختیار کرو، اپنے قول میں، اپنے افعال میں نرمی پیدا کرو، تو یہ بھی پھر جو ہے تھوڑا سا نرمی کر دیں گے مخالفت میں. لیکن اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ تم نرم نہ پڑو. تو سامعین کرام یہ تھوڑا سا اس کو یعنی اس مضمون کو سمجھنے کے لیے ہمیں تمام آیات کو مد نظر رکھنا ہوگا. اور میں آپ سے جنون کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اس میں جنون کا تذکرہ ہے، مجنون، اور میں اسی کی بات کر رہا ہوں اپنے یعنی اس لحاظ سے. اور میں آپ کو تذکرہ کر رہا تھا شدت پسندی کا اور انتہا پسندی کا. یہ دیکھیں ہم تو جس معنی میں شدت پسندی کو اور انتہا پسندی کو لیتے ہیں وہ تو ایک غلط طریقے سے ہم ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. آج کل جو شدت پسند ہیں یعنی جس قسم کے لوگوں کو آپ شدت پسند کرتے ہیں وہ ان کی تعریف یہ ہے یا ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ بزور اسلام کو نافذ کرنے والے ہیں، بزور، جبکہ ہمارے دین کی یہ پالیسی نہیں ہے. زبردستی کسی کو مسلمان کرنا یا زبردستی جو ہے نافذ کرنا دین کو، یہ کبھی ہمارے دین کی پالیسی نہیں رہی ہے. ہمارے دین کی، اللہ کی پالیسی یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ جو غلط اصطلاحیں ہیں یا آپ جن کو غلط سمجھ رہے ہیں تو وہ کچھ لوگ ہوں گے ایسے، لیکن ہم جس معنی میں شدت پسندی کو لیتے ہیں تو اس کا معنی جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دین کو بزور غالب کرنا، اور جو دین پر عمل نہ کرے اس کو کافر سمجھنا. یہ شدت پسندوں کا یہ وہ ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بے گناہوں کا خون کو اپنے اوپر جائز سمجھتے ہیں. بے گناہوں کا یعنی جو لوگ، ایک معصوم لوگوں کا خون بہانا اسلام کی طبیعت نہیں ہے، پالیسی نہیں ہے. اس سے لڑو جو تم سے لڑے، یا اس کے اپنے جہاد کے یا قتال کے اپنے اصول ہیں. سامعین کرام، بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ جن لوگوں کو شدت پسند خیال کرتے ہیں ان کی یہ تعریفیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر جو ہے یعنی شدت یعنی دین میں شدت، مثال کے طور پہ ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ خواتین کے تعلیم کے خلاف ہیں، وہ جن کو آپ شدت پسند کہتے ہیں، حالانکہ یہ تعریف بالکل غلط ہے. ان پر شدت پسندی کا الزام لگانا بالکل غلط ہے.
ان کو آپ کچھ اور کہہ لیں لیکن شدت پسند نہ کہیں. اسی طرح انتہا پسندی جو ہے وہ بھی آپ انہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ دونوں اصطلاح جو ہے یا جو دونوں الفاظ ہیں وہ صحیح ہے. کامل اطاعت، شدت سے محبت، شدت سے اطاعت اور شدت سے یعنی دین کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیروی، اور پھر انتہا، آپ کمال درجے کے انتہا تک اگر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لیں اور اس یعنی دین کی انتہا تک آپ پہنچنا چاہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، صحیح مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پھر انتہا پسند ہیں. لیکن ان اصطلاحات سے علاوہ میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، چلیں چھوڑ دیں، ساری بات کو چھوڑ دیں، اور جو دوسری بات ہے یعنی یہاں مجنون کی بات ہو رہی ہے، انکا لمجنون. دوسری جگہ بھی قرآن پاک میں یہ آیت دوسری جگہ بھی تھوڑے سے الفاظ کے تغیر سے آئی ہے، اور وہ یہ ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ إِلَيْكَ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. یا ایھا الذی نزل علیک الذکر، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ اس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ اے وہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم پر یہ جو کلام نازل ہوا ہے تم جو کہتے ہو تو تم تو مجنون ہو. یہاں بھی الفاظ کیا ہیں کہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ یہ مجنون ہے. بہرحال یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کو جس طریقے سے میں آپ کے سامنے ڈیفائن کر رہا ہوں اس طریقے سے آپ سوچیں اس کو. تو جنون کیا چیز ہے، اور اس کا اب یہ ہے نا کہ جنون کا مطلب یہ ہے کہ آپ، میں نے اب پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایک یعنی مجنون جو ہے جو کچھ منہ سے نکالتا ہے اس کے پاس اس کی کوئی ثبوت یا دلیل نہیں ہوتی، ادھر ادھر کی لگا رہتا ہے، بے مقصد باتیں کرتا رہتا ہے اور بے مقصد کام کرتا رہتا ہے. یعنی پاگل جو ہے یعنی آپ سے لڑائی نہیں ہے، وہ آپ کو یعنی مارنا چاہے گا یا آپ سے لڑائی کرنا چاہے گا، جبکہ ایسی کوئی وجوہات نہیں پائی جاتی. لہٰذا دیکھیں مجنون تو اس کے کام جو ہیں بغیر سوچے سمجھے ہوتے ہیں اور بغیر کسی مقصد کے وہ کام کرتا ہے. قول، اس کا قول اور فعل بغیر کسی دعوے یا دلیل کے اور بغیر کسی مقصد کے ہوتا ہے. یہ میں آپ کو مجنون کی بات بتا رہا ہوں. اب دیکھیں کہ مجنون حقیقت میں کون ہے. آج ہم اگر دیکھیں یعنی ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ہم بات کے کیا کر رہے ہیں اپنے قول و عمل سے کہ دنیا کو دیکھو، دنیا کو حاصل کرو، اور دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے، یہی ہم کہہ رہے ہیں نا. اور جو ہم کام کر رہے ہیں، جو زندگی گزار رہے ہیں، وہ بے مقصد کی گزار رہے ہیں. تو یہ پاگل پنتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جو باتیں ہم کر رہے ہیں، یعنی ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم روشن خیالی کی باتیں کر رہے ہیں. اور ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر اور مٹیریل، جو جس سے ہم جانے والے ہیں اس کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے. اب دیکھیں پاگل اور کسے کہتے ہیں، مجنون اور کسے کہتے ہیں کہ اس کے پاس اپنی بات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ ہم جو یعنی جس قسم کے جو باتیں کر رہے ہیں، یعنی جو دلائل دے رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، اس کی دعوے تو یعنی اس کی دلیل تو نہیں ہے ہمارے پاس. اگر کوئی ہم سے ایک دنیا دار سے پوچھے یا دنیا پرست سے پوچھے کہ بھئی یہ تم اتنی محنت اور دوڑ دھوپ کر رہے ہو، تم کب تک اس دنیا میں رہو گے؟ وہ آپ کا منہ تکتا رہ جائے گا. اور کیوں اتنے یعنی تم بھاگ دوڑ کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو؟ تو وہ بھی پھر بھی آپ کا منہ تکتا رہ جائے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ یعنی اپنا کام جو ہے
یعنی جو زندگی گزار رہے بنا کسی مقصد کے ہے اور بغیر کسی وجہ کے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم میں سے ہمارے معاشرے میں سے ایسے کافی خوشحال لوگ ہیں. خوشحال مطلب ظاہری طور پہ مال و دولت کے انبار ہیں، لیکن پھر بھی نئی نئی کمپنیاں بنانا، نئی کارخانے بنانا، نئے پلازے کھڑے کرنا. آج ہم یعنی دیکھ رہے ہیں، میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں، جو یعنی ایک خوشحال طبقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یعنی مال و دولت کی فراوانی ہے، لیکن زیادہ تر میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جہاں بھی کوئی نیا موقع آتا ہے پلازا بنانے کا، کوئی زمین ملتی ہے تو وہ پلازا بنا کے دکانیں کھڑی کر دیتے ہیں، بڑے بڑے شاپنگ مال بنا رہے ہیں، پھر کرائے پہ دے رہے ہیں. اور وہ لوگ یہ دیکھیں، یہ دنیا داری کی باتیں ہیں ساری، لیکن ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ بات ذرا غور سے سن لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو احتیاط سے بچانے کے لیے مزدوری کرے، کاروبار کرے، تو یہ اللہ کی راہ میں ہے. اگر کوئی اپنے بال بچوں کو احتیاط سے ان کی ضروریات کے لیے اور ان کو محتاجی سے بچانے کے لیے کوئی کاروبار کرے، یہ اللہ کی راہ میں ہے. لیکن جو اپنا مال بڑھانے کے لیے جد و جہد کرے، دنیا کمانے کے لیے، محض دنیا کے کمانے میں لگ جائے، وہ شیطان کی راہ میں ہے. اب جو شیطان کی راہ کو پسند کر لیتا ہے، شیطان کیا ہے؟ الہاکم التکاثر، کہ بھئی زیادہ سے زیادہ کماؤ اور کماتے چلے جاؤ. یہ ہمیں دنیا جو ہے، ہمارا نفس جو ہے، ہمیں اس بات پہ آمادہ کرتا ہے کہ زیادہ اور زیادہ اور زیادہ کماؤ. اب یہ شخص جو ہے، جو صرف اپنا مال کی زیادتی کے لیے دنیا میں لگا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول کے قول کے مطابق یہ شخص جو ہے شیطان کی راہ میں ہے. اور جو اللہ کو چھوڑ کے شیطان کی راہ میں جد و جہد کرے، اس کو ہم پاگل نہیں کہیں گے یا مجنون نہیں کہیں گے، تو اور کیا کہیں گے؟ اس وقت سامعین کرام، میں بڑی احتیاط سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا آپ غور سے سنیں کہ اس وقت ہماری حالت یہ ہے معاشرے کی، امت مسلمہ کی، اللہ ماشاء اللہ تو ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ہم یعنی ہم شیطان کے راستے میں ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے آگ جمع کرنے میں مصروف ہے. اب آپ اس شخص کو کیا کہیں گے؟ آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، جو ایسے کام یعنی لکڑی کا ایک الاؤ روشن کرے کہ اپنے جلنے کے لیے. آپ کیا سوچ سکتے ہیں ایسی بات؟ میں آپ سے آہستگی سے پوچھ رہا ہوں. ایک شخص ہے، وہ ایک لکڑی کا الاؤ جمع کر رہا ہے، اور وہ آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ اتنی تم نے لکڑیاں جمع کر لی ہیں اور اس کا کیا کرو گے؟ کہتا ہے میں ایک ہفتے بعد جو ہے میں اس میں جل کے یعنی اپنے آپ کو ڈالوں گا اور اس میں لیٹ جاؤں گا. اس کو جلا کے اچھی طرح یعنی بھڑکا کے میں اس میں لیٹ جاؤں گا. کیا آپ کو یہ گمان ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص اپنے لیے آگ کا الاؤ اکٹھا کر رہا ہو اور پھر آپ اسے پوچھیں تو وہ کہے کہ میں تو اپنے لیے یہ آگ جو ہے، اس آگ کے انگاروں میں میں نے لیٹنا ہے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی شخص ایسا کر ہی نہیں سکتا. اپنے لیے یہ الاؤ دشمنوں کے لیے تو کرے گا، اپنے لیے تو نہیں کرے گا، یا اپنے بچوں کے لیے. تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں فرمان جاری کیا ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. اب آگ سے بچنے کا طریقہ تو صرف تقوی الہی ہے، لیکن ہم تمام لوگ تقریباً غیر متقیانہ زندگی گزار رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف ہی نہیں، نہ اس معاشرے کو ہے نہ اس کے افراد کو ہے۔ اور آپ کو میں گھر کی مثال سے شروع کرتا ہوں، میاں ہے بیوی ہے، وہ اسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی تھوڑی گزارتے ہیں، یا آپ کے ایلیٹ طبقہ ہے یا آپ کے حکمران ہیں، کیا وہ اسلامی طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ یا آپ کے دفتر میں جو سرکاری ملازمین ہیں، افسران ہیں، کیا انہوں نے حرام خوری بند کر دی ہے؟ کیا ان کو حرام کھانا اچھا لگتا ہے کہ برا لگتا ہے؟ نو، بڑا اچھا لگتا ہے، بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ کرپشن، اربوں روپے کی کرپشن، یہ تو ثابت ہے۔ نیب ہمارے جو محکمہ ہے تو وہ کہتا ہے 22 ارب روپے روزانہ کی کرپشن ہوتی ہے پاکستان میں۔ ایک وقت اس نے کہا تھا 22 ارب ہو، 22 کروڑ ہو، 22 لاکھ ہو، جو بھی ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہوتی تو ہے، اور سب لوگ جو ہے پاکستان کو لوٹنے پہ آمادہ ہیں۔ پھر جو افسران ہیں، بابوگان ہیں، کلرک صاحبان ہیں یا ان کے افسران ہیں، وہ سب جو ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک کرسی پہ بٹھایا ہے، وہ سائلین کی فائل سے زیادہ ان کی جیب پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ رشوت ستانی ہر محکمے میں ہے، ہر محکمے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک محکمہ ایسا نہیں ہے جو کہیں جس کو موقع ملے تو وہ لوگوں کی جیب نہ کاٹے۔ ہر افسر اسی لیے بیٹھا ہے کہ میں عہدے سے کیسے فائدہ اٹھاؤں گا، کیسے فائل سے میں نے پیسے بنانے ہیں۔ لوگوں کے کام رشوت لے کے کیے جاتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم، ہر بچے کو معلوم ہے، یعنی بچے کو تو نہیں معلوم ہوگا لیکن جس کا واسطہ پڑ جاتا ہے دفتر سے، آپ کو معلوم ہے سامنے کہ پہیے لگا دو تو کام ہوگا، فائل کے پہیے نہیں ہیں تو فائل ہی غائب ہو جائے گی آپ کی۔ تو یہ یعنی اب ہم کوشش کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے لیے آگ جمع کر رہے ہیں۔ آگ ہے کہ نہیں ہے؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ ناحق مال کھاتے ہیں کسی کا تو وہ اپنے پیٹ میں آگ جمع کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، ابھی وہ تذکرہ ہو رہا ہے اور میں اس پہ ابھی بات کروں گا انشاءاللہ۔ اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، In the name of God, the gracious, the merciful. نون والقلم وما يسطرون، Noon, by the pen, and by what they inscribe. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، By the grace of your Lord, you are not insane. وإن لك لأجرا غير ممنون، In fact, you will have a reward that will never end. وإنك لعلى خلق عظيم، And you are of a great moral character. فستبصر ويبصرون، You will see, and they will see. بأيكم المفتون، Which of you is the afflicted? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔